پیدائش 43 باب۔ اور کال ملک میں اور بھی سخت ہو گیا، اور یوں ہوا کہ جب اس غلہ کو جسے مصر سے لائے تھے کھا چکے، تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ جا کر ہمارے لیے پھر کچھ اناج مول لے آؤ۔ تب یہودا نے اسے کہا کہ اس شخص نے ہم کو نہایت تاکید سے کہہ دیا تھا کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ سو اگر تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے تو ہم جائیں گے اور تیرے لیے اناج مول لائیں گے، اور اگر تو اسے نہ بھیجے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے کہہ دیا ہے کہ تم میرا منہ نہ دیکھو گے جب تک تمہارا بھائی تمہارے ساتھ نہ ہو۔ تب اسرائیل نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں یہ بدسلوکی کی کہ اس شخص کو بتا دیا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا، اس شخص نے بجد ہو کر ہمارا اور ہمارے خاندان کا حال پوچھا کہ کیا تمہارا باپ اب تک جیتا ہے، اور کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ تو ہم نے ان سوالوں کے مطابق اسے بتا دیا۔ ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ تب یہودا نے اپنے باپ اسرائیل سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے ساتھ کر دے تو ہم چلے جائیں گے، تاکہ ہم اور تو اور ہمارے بال بچے زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں، اور میں اس کا ضامن ہوتا ہوں۔ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا۔ اگر میں اسے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تو میں ہمیشہ کے لیے گنہگار ٹھہروں گا۔ اگر ہم دیر نہ لگاتے تو اب تک دوسری دفعہ لوٹ کر آ بھی جاتے۔ تب ان کے باپ اسرائیل نے ان سے کہا، اگر یہی بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے برتنوں میں اس ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ اس شخص کے لیے نذرانہ لیتے جاؤ، جیسے تھوڑا سا روغن بلسان، تھوڑا سا شہد، کچھ گرم مسالہ اور مر اور پستہ اور بادام، اور دونا دام اپنے ہاتھ میں لے لو، اور وہ نقدی جو پھیر دی گئی اور تمہارے بوروں کے منہ میں رکھی ملی اپنے ساتھ واپس لے جاؤ، کیونکہ شاید بھول ہو گئی ہوگی۔ اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لو، اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ، اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے، تاکہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ میں اگر بے اولاد ہوا تو ہوا۔ تب انہوں نے نذرانہ لیا اور دونا دام بھی ہاتھ میں لے لیا، اور بنیامین کو لے کر چل پڑے، اور مصر پہنچ کر یوسف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جب یوسف نے بنیامین کو ان کے ساتھ دیکھا تو اس نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، ان آدمیوں کو گھر میں لے جاؤ اور کوئی جانور ذبح کر کے کھانا تیار کروا، کیونکہ یہ آدمی دوپہر کو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس شخص نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا، اور ان آدمیوں کو یوسف کے گھر میں لے گیا۔ جب ان کو یوسف کے گھر میں پہنچا دیا تو ڈر کے مارے کہنے لگے کہ وہ نقدی جو پہلی دفعہ ہمارے بوروں میں رکھ کر واپس کر دی گئی تھی، اسی کے سبب سے ہم کو اندر کروا دیا ہے، تاکہ اسے ہمارے خلاف بہانہ مل جائے، اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو غلام بنا لے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگے، جناب، ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے، اور یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کر اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی پوری تلی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں، اور ہم اناج مول لینے کو اور بھی نقدی ساتھ لائے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔
اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا، مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے، اور زمین پر جھک کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ تمہارا بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا اچھا تو ہے، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور اداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا، اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے؟ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی، کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا، اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھڑی میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے جدا، اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے 5 حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ پیدائش 44 باب۔ پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے، اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں رکھ دے، اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا۔ چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے۔ وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا، جا ان لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا۔ اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں، بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے منہ میں ملی اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لے آئے، پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں؟ سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے، اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا صحیح، جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا، اور تم بے گناہ ٹھہرو گے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا،
और हर शख्स ने अपना बोरा खोल दिया। सो वो ढूंढने लगा और सबसे बड़े से शुरू करके सबसे छोटे पर तलाशी खत्म की, और प्याला बिन्यामीन के बोरे में से मिला। तब उन्होंने अपने पैरहन चाक किए और हर एक अपने गधे को लाद कर उल्टा शहर को फिरा, और यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर आए। वो अब तक वहीं था, सो वो उसके आगे जमीन पर गिरे। तब यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने ये कैसा काम किया? क्या तुमको मालूम नहीं कि मुझसा आदमी ठीक फाल खोलता है? यहूदा ने कहा कि हम अपने खुदावंद से क्या कहें? हम क्या बात करें या क्यों कर अपने को बरी ठहराएं? खुदा ने तेरे खादमों की बदी पकड़ ली, सो देख हम भी और वो भी जिसके पास प्याला निकला, दोनों अपने खुदावंद के गुलाम हैं। उसने कहा, खुदा न करे कि मैं ऐसा करूं। जिस शख्स के पास ये प्याला निकला वही मेरा गुलाम होगा, और तुम अपने बाप के पास सलामत चले जाओ। तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, जरा अपने खादिम को इजाजत दे कि अपने खुदावंद के कान में एक बात कहे, और तेरा गजब तेरे खादम पर ना भड़के, क्योंकि तू फिरौन की मानिंद है। मेरे खुदावंद ने अपने खादिमों से सवाल किया था कि तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई है, और हमने अपने खुदावंद से कहा था कि हमारा एक बूढ़ा बाप है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा लड़का भी है, और उसका भाई मर गया है, और वो अपनी मां का एक ही रह गया है, सो उसका बाप उस पर जान देता है। तब तूने अपने खादिमों से कहा कि उसे मेरे पास ले आओ कि मैं उसे देखूं। हमने अपने खुदावंद को बताया कि वो लड़का अपने बाप को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने बाप को छोड़े तो उसका बाप मर जाएगा। फिर तूने अपने खादिमों से कहा कि जब तक तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ ना आए, तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे। और यूं हुआ कि जब हम अपने बाप के पास जो तेरा खादिम है पहुंचे, तो हमने अपने खुदावंद की बातें उससे कही। हमारे बाप ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए कुछ अनाज मूल लाओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। अगर हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ हो तो हम जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा सबसे छोटा भाई हमारे साथ ना हो, हम उस शख्स का मुंह ना देखेंगे। और तेरे खादिम मेरे बाप ने हमसे कहा, तुम जानते हो मेरी बीवी के मुझसे 2 बेटे हुए, एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने ख्याल किया कि वो जरूर फाड़ डाला गया होगा, और मैंने उसे उस वक्त से फिर न देखा। अब अगर तुम इसको भी मेरे पास से ले जाओ और इस पर कोई आफत आ पड़े, तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारोगे। सो अब अगर मैं तेरे खादिम अपने बाप के पास जाऊं और ये लड़का हमारे साथ ना हो, तो चूंकि उसकी जान इस लड़के की जान के साथ वाबस्ता है, वो ये देखकर कि लड़का नहीं आया मर जाएगा, और तेरे खादिम अपने बाप के जो तेरा खादिम है सफेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारेंगे। और तेरा खादिम अपने बाप के सामने इस लड़के का जामिन भी हो चुका है, और ये कहा कि अगर मैं उसे तेरे पास वापस ना पहुंचा दूं, तो मैं हमेशा के लिए अपने बाप का गुनहगार ठहरूंगा। इसलिए अब तेरे खादिम को इजाजत हो कि वो इस लड़के के बदले अपने खुदावंद का गुलाम होकर रह जाए, और ये लड़का अपने भाइयों के साथ चला जाए, क्योंकि लड़के के बगैर मैं क्या मुंह लेकर अपने बाप के पास जाऊं। कहीं ऐसा न हो कि मुझे मुसीबत देखनी पड़े जो ऐसे हाल में मेरे बाप पर आएगी।